حضرات، آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ٹی وی اور ریڈیو جاندار کی تصویر کی وجہ سے اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی برائیوں اور لہو و لعب کا آلہ ہونے کی وجہ سے ناجائز ہیں، چاہے ان میں کوئی دینی پروگرام ہو یا دنیاوی۔ رہی بات تبلیغ دین کی تو وہ صرف آواز سے ہو سکتی ہے اور تصویر کی اس میں کوئی ضرورت نہیں، اور جب ضرورت ہی نہیں تو حاجت کہاں پائی گئی؟ حاجت تو اسے کہیں گے کہ اس کے بغیر تکلیف ہو یا شدید مشقت، یہاں تو سرے سے ضرورت ہی نہیں، تو پھر کس طرح اجازت دی جا رہی ہے؟ سامعین کرام، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا یہ اختلاف حنفی شافعی اختلاف جیسا ہے؟ آئیے حضور تاج الشریعہ کی زبان فیض ترجمان سے اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ ٹی وی کا مسئلہ، اس کو زبردستی اختلافی بنانا، یہ حبس ہے۔ تمام فقہا اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جاندار کی تصویر کھینچنا، کھچوانا، بنوانا، وہ کسی طور پر ہو، وہ چاہے جائے عظمت میں رکھی جائے یا چاہے توہین میں رکھی جائے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کا بنوانا، پھینکنا، یہ سب ناجائز ہے، اور اس پر امام نووی نے اجماع نقل کیا، اور اس اجماع کو کسی نے آج تک رد نہیں کیا، اور احادیث جو متواتر بالمعنی ہے ان میں اس کی حرمت جو ہے آشکار ہے۔ اس اجماعی مسئلے کو اختلافی بنانا یہ خود فساد عقیدہ ہے، اور یہ امام شافعی اور امام حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ کا جیسا اختلاف نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے وہابی جو ہے اپنے اس کے لیے یہ کہیں کہ ہم میلاد کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں، آپ اس کو جائز کہتے ہیں، تو کسی کی جو ہے تفسیق اور تدلیل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ معزز سامعین کرام، ٹی وی ویڈیو کا اختلاف حنفی شافعی اختلاف کی طرح نہیں۔ اس مسئلے میں ناسخ و منسوخ کی بات کرنا کیسا ہے، اور یہ کہ شرعی احکام میں تبدیلی کب اور کس طرح ہوتی ہے، اس کی تفصیل حضور محدث کبیر سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد مطلق تھے، امام شافعی بلا شبہ وہ بھی مجتہد مطلق، اور جتنے بھی مجتہدین مطلق گزرے ان کے اجتہادات کے بارے میں ہم کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، مگر جس نے کسی امام کی تقلید قبول کر لی تو وہ دوسرے امام کی ان کے مختلفی مسئلے میں تقلید نہیں کرے گا، ورنہ وہ مقلد نہیں، وہ درجہ مجتہد میں ہو، اپنے کو سمجھتا ہے، یا یہ کہ وہ نفس کا غلام ہے۔ مثلا امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عورتوں کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم سے خون بہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر بیوی کو ہاتھ لگا دے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ امام شافعی بالکل اس کے برعکس کرتے ہیں کہ بیوی کو اگر چھو دیا اپنے ہاتھ سے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور سر سے پاؤں تک اس کے خون بہہ جائے تو وہ جگہ دھو کر کے وہ نماز پڑھ لے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اب ایک آدمی شافعی ہے، اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، ارے یار چلو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو جائز ہے، وضو نہیں ٹوٹا، ہم نماز پڑھ لیں، تو اس شخص کو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے امام کی تحقیق کی، تقلید نہیں کی بلکہ تحقیق کی، اور اس کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ نماز اپنی اس طرح پڑھے۔
اور جب خون بہ گیا ایک حنفی کا، اس نے کہا یار شافعی کے مذہب پر عمل کر لو، تو یہ اتباع نفس، اتباع ہوا ہے۔ میں اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مولانا الیاس قادری کو وہ منصب حاصل ہے جو امام شافعی یا امام ابو حنیفہ یا امام مالک کو منصب حاصل تھا؟ کیا یہ اجتہاد مطلق تو کیا اجتہاد فی المسائل کا بھی درجہ رکھتے ہیں؟ اجتہاد فی المسائل تو اور بات رہی، اصحاب تمیز میں سے بھی ہیں، اصحاب تمیز بھی بات الگ رہی، کیا وہ تلفیق کا بھی ڈھنگ جانتے کہ مسائل کو کیسے انتخاب کیا جاتا ہے؟ وہ بھی نہیں جانتے۔ تو پھر ان کو یہ حق کہاں سے پہنچتا ہے کہ وہ ٹی وی استعمال کرنے اور نہ کرنے کے معاملے کو حنفی شافعی کے اختلاف پر محمول کریں، بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ وہ حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ کے فتوے پر عمل کریں۔ کیا امام ابو حنیفہ کا کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ جو انہوں نے مووی بنانے کی اجازت دی ہو، یا تصویر کشی یا قلم سے تصویر بنانا، یا یہ اس طریقے پر کہ آدمی روشنی سے تصویر بناوے کسی پردے سیمی پر یا اور کسی طریقے پر، اس کی کوئی جائز صورت انہوں نے بتائی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ان کو امام ابو حنیفہ نے جو حرام کہا اس حرمت پر قائم رہنا چاہیے۔ امام شافعی نے بھی ویسے ہی کیا۔ اب یہ ان کا کہنا کہ حنفی اور شافعی کے اختلاف جیسا ہے، یہ بالکل بیجا بات ہے۔ اس صورت میں علماء کرام میں جو اصحاب تمیز ہیں وہی کوئی اس سلسلے میں باقاعدہ ترجیح و تصحیح کے کام کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے میرے کہنے کا کہ ائمہ تصحیح، ائمہ ترجیح، یہ لوگ تو اب رہے نہیں۔ اب جو ایک آخری چھٹے نمبر کا درجہ تھا وہ اصحاب تمیز کا تھا۔ میں نے بہت ٹٹولا علماء میں، تو میری نظر میں مفتی اعظم قبلہ کے بعد کوئی ایسا فرد نہیں نظر آیا جس کو اصحاب تمیز کے منصب پر ہم مان سکیں۔ اس لیے جب مسائل میں تغیر آتا ہے، کسی حاجت، ضرورت یا تعامل کی وجہ سے، ضرورت میں تو آدمی کو خود دعوت مل جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے، مگر حاجت، تعامل وغیرہ کے معاملے میں اس وقت تک ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے جب تک کہ اصحاب تمیز خود اس کی اجازت نہ دے۔ اب کون سے اصحاب تمیز رہے؟ اصحاب تمیز وہ علماء ہوتے ہیں جنہیں شریعت کے تمام احکام جو مذہب میں ہیں، جو اقوال ہیں، جو ائمہ کے اختلافات ہیں، جو ترجیح و تصحیح ہے اور جس کی تضعیف ہے، وہ سب کے سب ان کو ہر وقت مستحضر ہیں، وہ لوگ اصحاب تمیز ہوتے ہیں۔ اس وقت کون ہے جس کو استحضار ہو؟ اس وقت کا تو حال یہ ہے کہ لوگوں نے آواز پہنچانے اور صورت پہنچانے کو ایک تھا برابر کر دیا، یکساں کر دیا۔ تو جب اتنی تمیز نہیں تو میں کیسے معلوم کہ وہ اصحاب تمیز میں سے ہو گئے اور ان کو یہ منصب مل گیا کہ وہ فتویٰ کسی حاجت کی بنا پر یا تعامل کی بنا پر یا حرج کی بنا پر نہ کا ہاں کر دیں یا ہاں کا نہ کر دیں۔ یہ ان کو کہاں سے حق مل گیا؟ اس لیے مولوی الیاس صاحب کو اپنے فتویٰ دانی کا اثر نو جائزہ لے لینا چاہیے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن کی بہت سی آیتیں منسوخ ہوئی، ویسے یہ منسوخ ہو گیا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بہت سے احکام جو رسول پاک کے زمانے میں شروع میں جائز تھے ناجائز ہو گئے، ناجائز تھے شروع میں اور وہ بعد میں جائز ہو گئے، ایسے
کتنے چیزیں جو فرض نہیں تھیں وہ بعد میں فرض ہو گئیں، جو چیز حرام نہیں تھیں وہ بعد میں حرام ہو گئیں، یا اور کچھ ایسے ہی تغیرات، تو وہ تو ناسخ اور منسوخ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب دین مکمل ہو گیا اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی یہ آیت نازل ہو گئی، تب اس کے بعد کوئی چیز منسوخ ہوئی ہو تو بتایا جائے کہ کیا منسوخ ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ احادیث میں، قرآن کریم میں اور اجماع امت میں کچھ ایسی چیزیں قواعد ملتے ہیں جن سے ان نئے حالات کی وجہ سے کچھ احکام میں صورتاً تغیر ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں۔ اعلی حضرت نے اس سلسلے میں باقاعدہ بحث فرمائی کہ امام کا ایک قول سوری ہوتا ہے اور ایک قول ضروری ہوتا ہے، کہ اگر وہ حالات جو اب ہیں امام کے زمانے میں ہوتے تو وہ اسی وقت کا حکم دیتے۔ مثال کے طور پر امام اعظم نے اور دیگر تمام ائمہ نے یہ فتویٰ دیا کہ عورتوں کا مسجد میں جماعت کے لیے حاضر ہونا ناجائز، یہ فتویٰ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی عورتیں مسجد میں آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں۔ حضرت عمر نے البتہ اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے یہ فرمایا، اس زمانے میں جو عورتوں نے اپنے حالات بگاڑ لیے ہیں، اگر حضور کے زمانے میں یہ حالت پیدا ہوتی تو لمنعہن من المساجد کما منعت نساء بنی اسرائیل، حضور ان کو مسجدوں سے اسی طرح روک دیتے جیسے بنو اسرائیل کی عورتیں روکی گئی۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، اصل حکم یہی ہے کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں، مگر کچھ مانع ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ اب نہیں آ سکتی، رکاوٹیں پیدا ہو گئیں جو نہیں آ سکتی ہیں۔ اب اس کو جو بھی سمجھیے، قرآن حکیم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خون حرام ہے، میتہ حرام ہے، خنزیر حرام ہے، یہ وہ سب حرام بتایا، اور یہ بھی فرمایا فمن اضطر فی مخمصۃ، جو آدمی مخمصہ میں پڑ جائے یعنی اس کے اوپر ایسی حالت آ جائے اصل میں مسائل کے لیے قواعد کتاب اور سنت سے متعین ہیں، جیسے قرآن حکیم میں فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ مشقت اور ضرر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اللہ نے ایک یہ قاعدہ کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی پر اللہ تعالی اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جو اس کی طاقت اور وسعت کے اندر ہو۔ اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور اس طرح پر کتاب اور سنت سے کچھ قواعد منتخب ہوئے جس کی روشنی میں آنے والے حالات کے لیے کچھ تبدیلی احکام کی سی شکل ہوتی ہے، اور حقیقت میں وہ تبدیلی احکام نہیں ہے بلکہ صورت مسئلہ کی تبدیلی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ نے اور ان کے اصحاب نے حرام کیا کہ دین کی تعلیم دینے پر، امامت کرنے پر، اذان دینے پر اور کسی بھی فعل طاعت کی انجام دہی پر تنخواہ لینا، مزدوری لینا یہ ناجائز ہے۔ مگر جب ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جو علماء کو حکومت کی طرف سے، حکومت اسلامیہ کی طرف سے یا خلافت کی طرف سے جو وظائف ملتے تھے اور اسی وظیفے کی بنیاد پر لوگ
جن کو شوق ہوتا تبلیغ دین کا وہ تبلیغ دین کرتے، کچھ لوگ اپنے عبادت میں مصروف رہتے، ان کو وہ وظیفہ کسی کام کرنے کا نہیں ملتا تھا، بلکہ ان کے صاحب فضل ہونے کی وجہ سے ان کو وظیفہ ملتا۔ بعد کے بادشاہوں نے یہ وظیفے بند کر دیے، تو اس کے بعد کہ بڑے بڑے ائمہ علماء نے اس بات کے اوپر فتویٰ دیا ہے کہ علماء کو دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم اور امامت کرنے اور اذان دینے جیسی طاعات پر اجرت لینے کی اجازت ہے، مگر اس کے علاوہ 4 امور کو انہوں نے اجازت میں رکھا اور یہ فرمایا لئلا یضیع الدین، تاکہ دین ضائع برباد نہ ہو جائے، کہ اب علماء کے گزر بسر کا کوئی ذریعہ نہیں تو وہ تجارت میں مصروف ہو جائیں گے، زراعت میں مصروف ہو جائیں گے، صنعت و حرفت میں لگ جائیں گے، یا کہیں نوکری کرنے لگیں گے، اور ان کو اب اتنا وقت نہیں ملے گا کہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے سکیں۔ تو اصل حکم تو اب بھی یہی ہے کہ دین کی تعلیم پر اجرت لینا ناجائز، اصل حکم اب بھی یہی، مگر چونکہ یہ صورت پیدا ہو گئی کہ دین برباد ہو رہا ہے، تو اگر یہ صورت امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی پیدا ہو جاتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے۔ تو اصل حکم تو اب بھی ہے، یعنی اب بھی اگر علماء کے وظائف شروع ہو جائیں اور علماء کوئی کام کریں یا نہ کریں، ان کے فضل و اکرام کے طور پر وظیفے حکومت اسلامیہ دینے لگے، تو اب اس وقت بھی وہ ناجائز ہو جائے گا، ویسے ہی جیسے پہلے ناجائز تھا، کہ آج ان کے معاش کا مسئلہ تنگ تو ہے نہیں، معاش کا انتظام تو کر دیا حکومت نے، اس لیے اب یہ لوگ اپنے ذوق سے دین کی خدمت کر دے گئے، یہ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے پر یہ بھی مسئلہ آیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ ضرورت اور حاجت سے جو تغیر ہوتا ہے وہ تغیر کس تحقیق کی بنیاد پر ٹی وی کے اوپر لاگو ہوگا؟ اس وجہ سے کہ ٹی وی میں جو بھی آپ نے تحقیق کی اس کا دار و مدار جا کر صرف اس بات پر آتا ہے کہ لوگوں تک بات پہنچائی جائے، اس بات پر نہیں آتا کہ لوگوں تک تصویر اور صورت پہنچائی جائے۔ تو جب اتنے سے ضرورت یا حاجت پوری ہو لیتی ہے کہ آواز پہنچا دی جائے، تو اب ٹی وی میں صرف آپ اپنی آواز دیجئے، تصویر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے انٹرنیٹ پہ کام ہوتا ہے یا ریڈیو سے کام ہوتا ہے ویسا آپ انجام دیجئے، اس طریقے پر وہ کام ہو سکتا ہے۔ تو آپ اپنا ویڈیو چینل کھولنے کے بجائے ریڈیو چینل کھولیے، کون روکتا ہے؟ اس کے ذریعے سے اپنے دین کے اشاعت کیجیے، تبلیغ کیجیے۔ ہم نے بھی بہت ساری تقریریں ریڈیو اسٹیشن سے جا کر کے اپنی نشر کرائیں، امریکہ میں بھی جا کر کے، اسی طرح یورپ میں بھی، ہالینڈ میں بھی، کویت گئے تو وہاں پر بھی اپنی تقریر ریڈیو ہی کے ذریعے سے نشر کی۔ ہم کو ٹی وی اسٹیشن پر جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی کبھی، نہ اس کو ہم نے ضروری سمجھا اور نہ اس پر ہماری بات کا پہنچنا موقوف رہا۔ دنیا میں کونے کونے میں لوگ بی بی سی کی خبریں سنتے ہیں، اس کے لیے کیوں نہیں لوگوں نے یہ ضروری قرار دیا دنیا والوں نے کہ ٹی وی چینل جب تک نہ ہو اس وقت تک ہم یہ بی بی سی کی کوئی خبر نہیں سنیں گے۔ ایسی قید تو کسی نے نہیں قرار دی، تو اس لیے اب یہ کہنا کہ آواز اور صورت مل کر، دونوں مل کر تبلیغ کرتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ آدمی کی بات کا وزن ہونا چاہیے، بات کی دلیل ہونی چاہیے، اپنی باتوں کے ذہن نشین کرانے کا ملکہ ہونے چاہیے، افہام و تفہیم کی قوت باقاعدہ ہونی چاہیے،
زبان میں ایسی لوچ ہو، انداز بیان اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ اس کے سننے کے لیے اپنا وقت صرف کرنے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو جائیں اور خود بخود اس کی طرف ان کے دل میں کشش پیدا ہو، تب یہ سب کام ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بہانے بازی کرنا کہ یہ ایک محقق نے یہ کہا، ایک محقق نے ناجائز کہا، جس محقق نے ناجائز کہا اس نے اپنی تحقیق اپنے امام کی تحقیق پر رکھی، اور جس نے جائز کہا تو اس نے اپنے جواز میں کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کی جس کی وجہ سے وہ صورت پیدا ہو سکے جو صورت مسئلہ تبدیل ہونے کی وجہ سے حکم تبدیل ہو سکے۔ تو وہ صورت نہیں ہوئی، تو جب وہ صورت نہ ہوئی تو پھر یہ کہنا بالکل بے معنی ہے کہ ہم نے ایک محقق کے قول پر عمل کیا اور آپ نے دوسرے محقق کے قول پر عمل کیا۔ تو آپ کے محقق نے جو بات کہی ہے وہ بات باوزن ہے کہ نہیں، یہ کون طے کرے گا؟ کیا وہ لوگ جو کہ فتویٰ لکھنے اور فتویٰ کی زبان سمجھنے کی قوت ہی نہیں رکھتے، وہ لوگ یہ طے کریں گے، یا وہ طے کرے گا جو فتویٰ کی زبان بھی جانتا ہے، فتویٰ کے اصول و قواعد بھی جانتا ہے، فتویٰ کی لائن کا آدمی بھی ہے؟ ایک گھڑی بگڑ جاتی ہے تو ایک اناڑی آدمی سے اس کی مرمت نہیں کرائی جاتی، کسی ماہر کے پاس رجوع کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنے ہر کاموں میں اگر کسی کا کمپیوٹر بگڑ گیا تو اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ پیشکش لے کر کے کچھ نہیں جانتا اور وہ درست کرنا شروع کر دے، بلکہ ایک ہارڈ ویئر کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اب اسی طرح دین کے معاملے میں اگر دو تحقیقیں آپ کے سامنے ہیں تو اب آپ ایک تحقیق پر عمل اسی وقت کر سکتے ہیں جو پرانی تحقیق کے خلاف ہے، تو یہ یقین کا استفادہ کرے کہ یقیناً یہ ضرورت پیش آ گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا کہ جتنے لوگ ٹی وی پر کام کرتے ہیں یا تو وہ اپنی تصویروں کو پہنچا کر اپنی شہرت چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں، یا اور کوئی مقصد ہوتا ہے، ورنہ ان کی آواز دین کے کام کے لیے کافی تھی، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالی لوگوں کو ہدایت دے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ حضرات، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ٹی وی ویڈیو کے اختلاف میں حنفی شافعی اختلاف کی مثال پیش کرنا اور یہ کہنا کہ ہر آدمی اپنی تحقیق کر سکتا ہے اور اس پر عمل کر سکتا ہے، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، ایسا کہنا غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جس طرح امام اعظم مجتہد مطلق مستقل یا مجتہد فی الشرح تھے، اسی طرح حضرت امام شافعی بھی مجتہد مطلق تھے، اور مجتہد کے لیے تقلید منع ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ حضرت امام شافعی اصول و فروع کسی چیز میں تقلید کے محتاج نہیں تھے۔ حضرت امام شافعی اجتہادی احکام خود استنباط کرتے تھے اور اس کے قاعدے اور اصول بھی خود بناتے تھے۔ اس زمانے میں یہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں، بلکہ اس زمانے میں تو سب سے آخری درجہ یعنی اصحاب تمیز بھی کوئی نظر آنا مشکل ہے۔ اصحاب تمیز ان کو کہا جاتا ہے جو ظاہر مذہب اور روایت نادرہ میں فرق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی طرح قول ضعیف اور قول قوی اور اقوال میں امتیاز کر سکتے ہیں، مقبول و مردود اقوال میں فرق کر سکتے ہیں، جیسے صاحب کنز عبداللہ ابن احمد نصفی اور صاحب مختار عبداللہ ابن محمود موصلی وغیرہ۔ سامعین کرام، دوسری بات یہ کہ ان معاملات میں یہ بحث چھیڑنا کہ ہر کسی کو تحقیق کا حق حاصل ہے یا نہیں، اکثریت یہ کہہ رہی ہے اور اقلیت کا یہ فیصلہ ہے، کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے اور زیادہ علماء کا یہ فتویٰ ہے، فلاں مفتی جائز کہتا ہے اور فلاں آدمی ویڈیو بنواتا ہے۔ یہ سب کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ وہ دلیل لائی جائے جو ان دلیلوں کو توڑ دے جن کی وجہ سے ٹی وی ویڈیو کو آج تک ناجائز کہا جاتا رہا ہے۔
اور منع کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ آپ نے حضور محدث کبیر کی زبانی سن لیا ہوگا کہ بریلی شریف میں شرعی کونسل آف انڈیا کا ہر سال جو سیمینار منعقد ہوتا ہے اس میں پورے ملک سے مفتیان کرام کو دعوت دی جاتی ہے، اور جن مسائل پر بحث کرنی ہوتی ہے ان میں ہر کسی کو آزادی کے ساتھ اپنی اپنی بات رکھنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور جہاں اختلاف نظر آتا ہے وہاں دلائل اور ثبوت کی مضبوطی دیکھی جاتی ہے۔ جو بات قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ثابت ہو جاتی ہے اسے اس طرح تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر مفتی اس پر اتفاق کرتا ہے اور مطمئن نظر آتا ہے۔ اکثریت یا اقلیت یعنی ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ نہیں کیا جاتا، جس طرح دنیاوی حکومتوں میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جس بات کی حمایت میں زیادہ ووٹ پڑیں اس کو منظور کر لیا جائے، چاہے وہ فیصلہ مذہبی یا اخلاقی طور پر کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو۔ آج کل تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جن کو اپنی طبیعت کے مطابق یا کسی فرد یا تنظیم کی پسند کے مطابق فتویٰ دینا ہے تو وہ اس معاملے میں بریلی شریف سے دور رہتے ہیں، اور خاص کر شرعی کونسل آف انڈیا کی میٹنگ میں اس مسئلے کو لے کر شرکت نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ شرعی کونسل آف انڈیا ہے جو اعلی حضرت کے شہر میں اعلی حضرت کے فیضان سے اعلی حضرت کے سچے جانشین کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے، جہاں کبھی شریعت کا سودا نہیں ہوتا اور کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی میٹنگ میں وہ علماء ہوتے ہیں جن کے علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کی مثال موجودہ دور میں نہیں ملتی۔ یہ وہ اکابر علماء اہل سنت ہیں جو بلا شبہ آج کے دور میں سب سے زیادہ معتمد و مستند اور محتاط یعنی احتیاط کرنے والے علماء ہیں۔ لہذا اگر شرعی کونسل آف انڈیا کی میٹنگ میں اپنے فتوے یا تحقیق کو پیش کریں گے تو اس کے ناقص ہونے کی کڑی کھل جائے گی، اور اس میں جو خامی یا غلطی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ پھر اس کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا، اور اپنا من پسند فتویٰ جاری کرنے کا خواب دھرا رہ جائے گا۔ اس لیے ایسے لوگ کبھی شرعی کونسل آف انڈیا کی میٹنگ میں اس طرح کے اہم مسائل کو لے کر شرکت نہیں کرتے۔ لہذا عوام کو چاہیے کہ وہ ایسے اہم مسائل خصوصاً حرام و حلال کے معاملے میں ہر کسی کے فتوے پر کام نہ دھریں، بلکہ آج کے پرفتن دور میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایسے اہم معاملات میں سب سے پہلے شرعی کونسل آف انڈیا بریلی شریف کے فتوے کو دیکھا جائے، پھر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ سامعین کرام، جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام ایک زبردست ویب سائٹ kilkreza.com تیار کی گئی ہے۔ اسے آپ ضرور دیکھیں اور علماء اہل سنت کے بیانات ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایک اور ضروری اعلان سن لیں، پاکستانی تنظیم منہاج القرآن کا بانی ڈاکٹر طاہر القادری سنی نہیں ہے بلکہ بد عقیدہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر وغیرہ اکابر علماء اہل سنت بہت پہلے ہی سے اس کی حقیقت سمجھ رہے تھے اور لوگوں کو ہوشیار کر رہے تھے، مگر اس وقت کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا بلکہ اس کی تعریف کر رہے تھے، مگر اب اس کا کفر اور گمراہی بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے، اور اس نے اپنے اسٹیج سے وہ باتیں کہی یا کہلوائی ہیں یا ان کو برضا و رغبت سنا ہے جو صاف صاف کفر ہیں۔ لہذا اس کی گمراہی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ویب سائٹ tahirulpadri.com بھی تیار کی گئی ہے۔ آپ اس ویب سائٹ پر اس کے کفریات کا ثبوت دیکھیں اور اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔